باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس 2 آم کے پودے ہیں اور اس میں ہم نیوٹرین مینجمنٹ ابھی کریں گے۔ بنیادی طور پر نیوٹرین 2 قسم کے ہوتے ہیں پلانٹ میں اویلیبلٹی کی صورت میں، ایک موبائل نیوٹرین ہوتے ہیں اور ایک موبائل نیوٹرین ہوتے ہیں۔ موبائل نیوٹرین وہ ہوتے ہیں جو اگر پلانٹ لے زمین سے تو پودے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ موبائل نیوٹرین میں نائٹروجن، فاسفورس، میگنیشیم اور پوٹاشیم، یہ 4 موبائل نیوٹرین ہیں۔ جو ایسینشیل نیوٹرین ہے اس میں 4 جو موبائل نیوٹرین ہے یہ 4 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پلانٹ دیکھیں، اگر اس کے لوور لیوز، یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے والے لیوز ہیں، اگر لوور لیوز اس کے یلوئش ہو تو اس میں نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہے۔ اگر لوور لیو گرین ہو لیکن اس میں پرپلش کلر آ رہے ہو، اس میں پرپل کلر آ رہا ہو تو اس میں پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی کو، یہ فاسفورس کی ڈیفیشنسی کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ اور جو پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی ہے، آپ کا جو لیوز ہے نا وہ اگر ادھر مارجن سے یلوئش ہونا شروع ہو، ادھر ہمارے پاس کچھ لیوز ہیں، ادھر ہمارے پاس کچھ لیوز ہیں، یہ دیکھو، یہ اس طرح اگر کوئی لیوز ہونا، یہ پوٹاشیم کے، یہ جو ہے نا مارجن سے مڈ رب کی طرف اگر یلوئش ہو، آخر میں اس کی نیکروسس ہو جاتی ہے، جس طرح یہ ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو یہ پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی۔ دوسرا میگنیشیم جو ہے نا، یہ ٹاپ لیوز، یہ جو میگنیشیم ہے نا یہ بھی لوور لیوز پہ، چونکہ یہ بھی موبائل ہے، اس میں یہ جو وین ہیں یہ گرین ہوتے ہیں لیکن یہ درمیان میں یلوئش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 جو نیوٹرین جو موبائل ہیں۔ موبائل کی جو ڈیفیشنسی آپ نے اس کو ٹاپ لیوز پہ دیکھنا ہے، جو نیو گروتھ ہوگی ایمرجنگ، اس طرح یہ نیو گروتھ آئے، اگر اس میں یہ درمیان والے لیوز یلو ہوں تو یہ زنک ڈیفیشنسی ہو سکتا ہے، کاپر کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مولبڈینم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ پلانٹ میں موبائل ہے، اگر یہ ادھر موجود ہیں تو یہ ادھر سے ادھر تک نہیں آ سکتے، یہ ادھر ہی بس اپنے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر نائٹروجن ادھر موجود ہو تو نائٹروجن ادھر سے ادھر بھی پہنچتا ہے، چونکہ یہ پلانٹ میں موبائل ہے۔ پلانٹ جو لوور لیوز ہے اس سے نائٹروجن کو رب کرتا ہے، مطلب ادھر ڈیمانڈ پوری ہو گئی، یہ ادھر پہ پہنچ جاتا ہے، اور موبائل نیوٹرین میں یہ مسئلہ ہے۔ اب ہم اس طرح کریں گے کہ چونکہ فروٹ پلانٹ کو مائکرو نیوٹرین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اب ہم اس میں اپلیکیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم یہ جو وائٹش کلر نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے اس میں جپسم اپلائی کیا ہے۔ جپسم 2 جو عنصر ہیں ان کا ایلیمنٹ ہیں یا نیوٹرین ہے، اس کا سورس ہے۔ ایک کیلشیم کی جو ڈیفیشنسی ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ ٹاپ جہاں فلاورنگ ہوتی ہے نا، فلاورنگ ادھر پہ اس کی ڈیفیشنسی کی سمٹم جو ہے نا وہ obvious ہوتی ہے۔ اور جس پلانٹ میں کیلشیم بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو اس میں فروٹ جو فلاور جو ڈراپ ہوتے ہیں، فلاور بن جاتے ہیں لیکن وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فلاور ڈراپنگ یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے سائل کیمسٹری میں فلاور ڈراپنگ جو ہے یہ اس کی ڈیفیشنسی۔ بوران جو ہے یہ بھی ایک فروٹ سیٹنگ میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ ابھی یہ جو مہینہ فروری، اس میں اگر زمیندار بھائی ہیں وہ ان کے پاس یہ پودے ہیں مینگو کے، تو ہم نے اس کو کیلشیم سلفیٹ، جس کو جپسم کہتے ہیں آپ زبان میں، یہ اپلائی کیا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، یہ زمین کو بھی نرم کرتا ہے، کیلشیم کی پروویژن کرتا ہے، سلفر کی بھی پروویژن کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو یہ ہے یہ زنک سلفیٹ ہے، یہ ہم زنک سلفیٹ اس میں ابھی اپلائی کرتے ہیں۔ چونکہ زنک سلفیٹ موبائل ہے تو اس کی اپلیکیشن بیفور فلاورنگ یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم اس میں اس طرح اپلائی کرتے ہیں، اس طریقے سے، اور یہ بیلچے سے پر ہم اس کو تھوڑا اس میں نرم کرتے ہیں، اس میں مکس کرتے ہیں۔ یہ ہم زنک سلفیٹ کی اپلیکیشن اس میں کر رہے ہیں۔ تقریباً آپ کا پودا اگر اس طرح بڑا ہو تو ½ کلو تک آپ اس میں بیسل ڈوز اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پودا بہت بڑا ہے تو اس میں ہم زیادہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ چھوٹے پودے میں ہم 250 گرام تک اس کو اپلائی کرتے ہیں، یہ زنک۔ اچھا، دوسرا ابھی میں نے آپ کو ڈیفیشنسی بتائی، یہ ہمارے پاس پوٹاش کا سورس ہے۔
یہ پوٹاش کا سورس ہے KCl. اچھا یہ اس کا سورس ہے. اچھا یہ دو نیوٹرن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, ایک پوٹاش اور ایک کلورین. کلورین کی ڈیفیشنسی جو ہے نا یہ اسماٹک پریشر کو وہ کرتا ہے, بیلنس برقرار رکھتا ہے. اسٹومیٹا اوپننگ میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے, لیکن یہ وہاں پہ بہت کارآمد ہوتا ہے جہاں پہ بہت ڈراؤٹ کنڈیشن ہو, آپ کے پاس پانی کی بہت کمی ہو, تو یہ اس کو وہ کرتا ہے. دوسرا پوٹاش کی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مارجن سے آپ کے پتے زرد ہونا شروع ہو جائیں تو یہ پوٹاش کی ڈیفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے. اس میں ہم فاسفورس کا سورس DAP کی صورت میں ڈالیں گے اور نائٹروجن کا سورس یوریا کی شکل میں ڈالیں گے. تو یہ اس کا بیسٹ ٹائم ہے نیوٹرن اپلیکیشن کا. اس میں آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے. یہ دیکھو یہ جو پتہ ہے سب سے پہلے یہ مارجن سے یلوئش ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی نیکروسس ہو جاتی ہے, یہ جو ختم ہو جاتا ہے, اس کی کلوروفل ختم ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو آئرن کا رول ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو پلانٹ زرد ہو اس میں آئرن چاہیے. کلوروفل کی فارمیشن میں آئرن کا بہت بڑا رول ہے. آئرن جب کم ہو تو آپ کے پودے میں کلوروفل صحیح طریقے سے نہیں بن رہی ہوتی ہے. اچھا دوسری اس میں ایک بات اور ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ابھی یہ یلوئش ہے, اس میں نائٹروجن ڈیفیشنسی ہے. اگر آپ کا لیف کا مڈ ریب گرین ہے, لیف کا مڈ ریب گرین ہے تو یہ نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کو نہیں کرتا. لیکن اگر مڈ ریب یلو ہے تو یہ نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے. اور پرپلش اگر آپ کے لیوز ہیں, جی پرپلش, اب دیکھو اس کا مڈ ریب یلو ہے, اس میں نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہے. یہ دیکھو یہ سائڈ وین بھی یلوئش ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں یہ نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہے. اور پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی ہمیں واضح نظر آ رہی ہے اس میں. یہ سائڈ سے دیکھو ایک طرف سے دوسری طرف, اور مڈ ریب کی طرف بڑھ رہے ہیں, آخر میں اس کا پتہ بالکل مرجائے وہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھو یہ بھی اس کی ڈیفیشنسی کو شو کرتا ہے. اوپر اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے, اس لیے ہم اس میں اپلائی کیا ہے. اس کی جب یہ ڈیفیشنسی ختم ہو جائے پھر بھی ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے شیئر کریں گے. یہ مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی شیئر کرتا ہے. ٹاپ لیوز میں اگر اس طرح کی کوئی وہ ہونا تو یہ اس کی ڈیفیشنسی کو شیئر کرتا ہے. اچھا جپس زنک کا یہ ہے نا کہ زنک کی ڈیفیشنسی میں اس طرح آپ کو ڈاٹس نظر آئیں گے. یہ دیکھو سیدھا ایک طرف نہیں جائیں گے, اس طرح ڈاٹس نظر آتے ہیں. یہ دیکھو یہ بلیکش اس لیے ہوئے ہیں, پہلے یہ یلوئش ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس کی نیکروسس ہو جاتی ہے. یہ دیکھو یہ ڈاٹس ہیں, اس لیے ہم نے اس میں زنک اپلیکیشن کی ہے. یہ اچھا کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہمیں ٹاپ پہ نظر آئے گی, فروٹ فارمیشن میں بھی نظر آئے گی, فروٹ میں جو بلیک ڈاٹ بنتے ہیں اس میں بھی نظر آئے گی, اور ساتھ ساتھ بوران کی ڈیفیشنسی بھی ہمیں اس میں نظر آئے گی. اچھا پتہ اگر اس طرح ہونا, یہ دیکھو پتے ہوتے ہیں, اس کو اگر آپ دبائیں نا یہ اس طرح ہو جاتے ہیں, بالکل ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کاپر کی ڈیفیشنسی کو ڈینوٹ کرتا ہے. آپ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ پتے گرین ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو اس طرح پریس کریں یہ اس طرح ہو جاتے ہیں. یہ کاپر کی ڈیفیشنسی ہے, اس میں لیگنن فارمیشن صحیح نہیں ہوئی ہے. تو یہ کاپر سخت ہوں پتے سخت ہو, اس میں الاسٹیسٹی نہ ہو, تو یہ بوران کی ڈیفیشنسی کو ڈینوٹ کرتا ہے. تو یہ خوراک پودوں کو اس سٹیج پہ دینا بہت ضروری ہے, چونکہ جو بھی فروٹ بنتا ہے وہ وٹامن کا سورس ہوتا ہے, اور وٹامن فارمیشن میں مائکرو نیوٹرین کا بہت بڑا رول ہے. اور فروٹ فارمیشن میں کاربوہائیڈریٹ کے ٹرانسلوکیشن میں جو زنک ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. آکزین ایک ہارمون ہے, آکزین یہ ادھر پہ ہوتا ہے, وہ اس کو ہم گروتھ ہارمون کہتے ہیں, اس کی فارمیشن میں بھی زنک کا بہت بڑا رول ہے, آکزین. اچھا دوسرا زنک کا رول یہ ہے کہ ہمارے جو نیچے ہارمون بنتے ہیں اینڈرول ایسیٹک ایسڈ, جبریلک ایسڈ, اس سب میں زنک کا بہت بڑا رول ہے. وہ بنتے ہیں لیکن اگر زنک نہ ہو تو اس کی مقدار اتنی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے اس میں یہ زنک اپلیکیشن کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے, اور آگے ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے. شکریہ.